ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پورے دین کا خلاصہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کا خلاصہ توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید اسماء صفات کے عنوان پر گزشتہ تسلسل کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا اور نہایت آسان الفاظ میں، تاکہ ہر بھائی ہر بہن عقیدے کی معرفت، فہم، معلومات، عقیدے کا علم آسانی کے ساتھ حاصل کر سکے۔ کافی گفتگو ہو چکی، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے ہر موڑ پر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر موڑ پر برائی کی، گناہوں کی ترغیب دلاتا ہے، تاکہ میں ایک اچھی خاصی جماعت کے ساتھ جہنم میں جاؤں۔ نماز سے ہٹانے کے لیے، روزے سے، حج سے، عبادات سے ہمیشہ شیطان نے حملے کیے، ہمیشہ برائی کی دعوت دی، چوری کی، ڈکیٹی کی، زنا کی، شراب کی ترغیب دیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اب میری بات پر غور کرنا، سب سے زیادہ شیطان کا حملہ
انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے. سب سے زیادہ عقیدے پر حملہ کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہر گناہ کی مغفرت ہے، ہر غلطی کی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ جس گناہ کو بھی چاہے معاف کر دے. اللہ نے واضح فرما دیے اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے. لیکن عقیدہ توحید میں رائی کے دانے کے برابر خلل ہے، کوئی بخشش نہیں. عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنا، عقیدے کو برباد کرنا، عقیدہ توحید میں رکھنے ڈالنا شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے. اس لیے ہر نبی کی پہلی دعوت عقیدہ توحید، آخری دعوت عقیدہ توحید پر. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں دعوت اسلام کا آغاز کیا لا الہ الا اللہ سے. یہ عقیدہ توحید ہے، پہلی دعوت توحید کی دعوت ہے. جو لوگ عقیدہ توحید کو چھوڑ کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، روزے کی دعوت دیتے ہیں، سچ بولنے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ عقیدے کی اصلاح ہوتی رہے گی، ان کی یہ ترتیب غیر شرعی ہے. سوال یہ ہے ایک شخص کو آپ نے جہاد پر لگا دیا ہے، ایک شخص کو آپ نے نماز پڑھنے پر لگا دیا، آپ نے اس کے عقیدے کی اصلاح نہیں کی، اسی دوران وہ مر گیا، کیا بنے گا؟ سوال یہ ہے اگر اسی دوران جہاد کرتے کرتے نمازیں پڑھتے پڑھتے وہ مر گیا، عقیدے کی اصلاح نہ کر سکا، جہاں وہ گناہگار ہیں، جہنمی ہیں، آپ کو اللہ نے موقع دیا، آپ بھی مجرم ہیں. قربان جائیں، مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں افراد کی ضرورت تھی، شدید ضرورت تھی. اس مشکل ترین موڑ میں ایک شخص جو دیکھ رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا کہ مسلمان اور کافر لڑ رہے، اس کو علاقائی غیرت حمیت نے جوش مارا، وہ بکریاں چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آغاز کرتا ہے اسلم ام اقاتل، میں لڑائی کو دیکھ رہا ہوں، لڑائی دیکھ رہا ہوں، اب مجھے بتائیں پہلے میں اسلام کو سمجھوں، پہلے میں اسلام کو سمجھوں یا پہلے میں جہاد کروں؟ میں تو چاہتا ہوں پہلے لڑوں، اس کے بعد آپ کے سامنے بیٹھوں گا، پھر آپ مجھے بتائیں گے. نبی علیہ السلام بتا نہیں، اسلم، پہلے دین کو سمجھنا ہوگا، عقیدے کی معرفت ضروری ہے. لڑ رہے ہیں، لڑنے دے، لیکن تیری لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرے جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے عقیدے کو سمجھ، توحید کو سمجھ، اللہ کی معرفت ضروری ہے. اس کے بعد موقع ملے تو لڑنا، نہ ملے تو خیر.
حالانکہ کتنی ضرورت تھی. فاسلم وہ ایک دم نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا. آپ نے اس حالت میں بھی اس شخص کو عقیدے کی تعلیم دی، عقیدے کا علم دیا. خالق مالک کون ہے، رازق کون ہے، عالم الغیب کون ہے، پوری کائنات پر جس کا کنٹرول ہے، جس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، وہ کون ہے، اور وہ ذات کہاں ہے، وہ ذات کہاں ہے، ذات کے لحاظ سے کہاں ہے، صفات کے لحاظ سے اس کی تعریف کیا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان. اب فرمایا جا فقاتل فقتل، ایک دم نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے تلوار لے کر وہ کود پڑا. فقاتل فقتل، حدیث میں آتا ہے لڑتے لڑتے وہی شہید ہو گیا. ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، ایک نماز کا بھی موقع نہیں ملا. بکریاں پہاڑ کے دامن میں چل رہی، وہ شہید ہو چکا. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ تھوڑی دیر پہلے جسے آپ اسلام کی تعلیم دے رہے تھے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عامل قلیلا وأجر کثیرا، اس شخص نے عمل بڑا مختصر کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ لے گیا. معرفت ضروری ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کے جا رہے ہیں دشمن کے مقابلے میں. جہاد کا معاملہ کٹھن معاملہ ہوتا ہے، افرادی قوت کی شدید ضرورت ہوتی ہے. اگر گنجائش ہوتی کہ بعد میں عقیدے کی اصلاح کی جائے گی تو جہاد کے موقع پر ہوتے کہ بعد میں اس کی اصلاح کر دیں گے، اس کے اندر شرکی اعمال ہیں درست کر دیں گے، ماحول میں ڈھل جائے گا. فی الحال ضرورت ہے نہیں. آپ جا رہے ہیں، آگے ایک درخت آیا، آگے ایک درخت آیا. یہ کون سا درخت تھا؟ جس درخت کے اوپر کفار دشمن سے لڑنے سے پہلے اپنے اسلحہ کو، تلواروں کو، نیزوں کو، خنجروں کو اس درخت کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے. اس درخت کو وہ متبرک سمجھتے تھے کہ درخت کے ساتھ تلوار، نیزہ، تیر لگ گیا، اس کو برکت مل گئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذات و انوات کہتے ہیں. ذات و انوات، برکت والا درخت. مسلمانوں غور کرو، آج بھی اس امت پر شیطان کا حملہ ہے. بعض درختوں کو متبرک سمجھا جا رہا ہے، بعض جگہوں کو متبرک سمجھا جا رہا ہے. اس درخت کو دیکھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، نو مسلم تھے. انہوں نے اس درخت کو دیکھا، چونکہ اسلام سے پہلے اس درخت کے ساتھ اپنے ہتھیار وہ بھی لٹکایا کرتے تھے. اس کا نام ذات و انوات تھا. ایک دم نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اس درخت کو دیکھ کر اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کفار اس درخت کے اوپر اپنے اسلحہ کو لٹکا دیتے ہیں، اس کا نام انہوں نے ذات و انوات رکھا ہوا ہے. برکت والا درخت، برکتوں والا درخت. آپ بھی تو ہمارے لیے کوئی ایسے درخت کا انتخاب کریں جو ذات انوات ہو. ہمارے لیے بھی کوئی درخت ہونا چاہیے
جس کی حیثیت اس کی طرح ہو. اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. نبی علیہ السلام نے جملہ سنا، ایک دم یہ نہیں دیکھا نو مسلم ہیں، یہ نہیں دیکھا ان کی شدید ضرورت ہے، اگر یہ بھٹک گئے واپس چلے گئے کیا بنے گا. آپ ان باتوں کو نہیں دیکھا کرتے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی کہ جنگ کے بعد ان کو بٹھا کر ان کی اصلاح کریں گے. تم نے کیا کہا؟ نہیں، آپ نے وہی کہہ دیا. تم نے آج وہ مطالبہ کیا ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا. جس طرح یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ دیکھیں ان لوگوں نے کتنے مشکل پر کشا بنا رکھے ہیں. کوئی رش نہیں ان کے یہاں. اولاد کا مسئلہ ہے وہاں جا رہے ہیں، صحت یابی کا مسئلہ ہے وہاں جا رہے ہیں، پریشانی کا مسئلہ ہے وہاں جا رہے ہیں. دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے یہ کیوں جا رہا ہے، پوچھنا نہیں پڑتا، پتہ چل جاتا ہے ان کا مسئلہ اولاد کا ہے تبھی تو وہاں جا رہے ہیں. اچھا ان کا مسئلہ صحت کا ہے وہاں جا رہے ہیں، ان کا مسئلہ فلاں ہے. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ ہمارے لیے بھی تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم جائیں. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دو ٹوک بتا دیا تمہارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے اسلام قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی صفت مخلوق کو دینا چاہتے ہو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے بھی آج محمد سے اس طرح کا مطالبہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. برکت والی ذات، رحمت والی ذات، کامیابی جس ذات کے ہاتھ میں وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے. شیطان کے حملے دیکھیں، شیطان کے حملے کس قدر ہیں. عقیدہ توحید برباد کرنے کے لیے شیطان حملے کرتا ہے. سب سے زیادہ حملے اسماء و صفات کے بارے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفتیں مخلوق کو دینا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات مخلوق کو دینا. اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور یہ بات نوٹ کر لیں، عمل کی سلامتی عقیدے کی سلامتی میں ہے. عمل کی سلامتی عقیدے کی سلامتی میں، عقیدے کی سلامتی عمل کی سلامتی بھی نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہے، عمل قبول ہے، صحیح عمل. اگر عمل صحیح ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے عمل قبول نہیں. عقیدہ بیس ہے، اس پر ہر نبی نے زور دیا. نبی علیہ السلام نے مکی زندگی کے اندر عقیدہ توحید پہ زور دیا. آپ کا پہلا درس عقیدہ توحید پر. آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن ہے. فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہے. آج بھی نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو وثن نہیں بنانا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو بت نہیں بنانا، میری قبر کو بت نہیں بنانا. یہاں رد ہے ان لوگوں کا کہ دین اسلام نے بتوں سے بنا کیا ہے. بت پتھر کے ہوتے ہیں، بت لکڑی کے ہوتے ہیں. نہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی مشکل کشا سمجھو گے، حاجت روا سمجھو گے،
جس کے آگے رکوع کرو گے سجدہ کرو گے گویا تو میں نے اس کو بت بنا لیے، وہ بت ہو یا نہ ہو۔ اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ میری قبر کو بت نہیں بنانا، میری قبر کو بت نہیں بنانا، یوں بت کہ لوگ آئیں اور میری پوجا کرنا شروع کرتے ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحین مساجدا۔ آخری دن ہے نبی علیہ السلام کا، آخری دن ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو نصارہ پر۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے دور اپنے انبیاء کے اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس سے اندازہ لگے کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ توحید دین کا خلاصہ ہے۔ حدیث بطاقہ جو اکثر آپ نے علماء کرام سے سنی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اگلے جمعہ سے ہم اپنی ترتیب کو جاری رکھیں گے۔ حدیث بطاقہ، اس پر غور کریں، اس سے توحید کی اہمیت پتہ چلتا ہے، توحید کی فضیلت، توحید کی برکات، ساری چیزوں کا خلاصہ اس حدیث موجود ہے۔ توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت، توحید کی برکات کیا ہے، اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث بطاقہ مشہور ہے، غور کریں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامت۔ قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات قیامت کے میدان میں ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو خود آواز لگائے گا، آواز لگا کر اس کو اپنے قریب کرے گا، فرشتوں اس کے کھاتے لے آؤ، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سجیلا۔ فرشتے اس کی گناہوں والے رجسٹر کو اٹھا کر لا رہے ہیں، ایک رجسٹر، 2، 3، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے فرشتے 99 اس کے گناہوں کے رجسٹر کو جمع کر لیں گے۔ 99 ایک کم 100 رجسٹر بھی ہماری کاپیوں کی طرح نہیں ہوں گے، ہمارے رجسٹروں کی طرح نہیں ہوں گے۔ کلو سجل، حدیث کے الفاظ ہے، کلو سجل مثلو مد البصر، ایک آدمی کی جہاں تک میدانی علاقے میں نگاہ جا سکتی ہے ایک رجسٹر کی لمبائی اتنی ہو، ایک ورقے کا نہیں ہوگا، رجسٹر ہے۔ ہمارا رجسٹر چند انچ کا ہوتا ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنا بڑا رجسٹر ہوگا۔ کتنے؟ 99 اللہ کے آگے رکھ دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص دنیا میں پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، قیامت کے دن وہ پڑھنا جان لے گا۔ جس کو دنیا میں پڑھنا آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا اللہ اس کو توفیق دے گا، وہ پڑھنے لگ جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا پڑھ، وہ پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کب کبھی تاری ہو جائے گی، دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی میرا ہمدرد، کوئی میرا خیر خواہ، کوئی دوست، کوئی نظر نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی خیر خواہ نہیں، پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہے اور اللہ اس پر خوش ہے، وہ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا، ہاں پڑھ لیا؟ اللہ پڑھ لی، بتا تیرا کوئی کسی تیرے گناہ پر کوئی آبجیکشن ہو،
کہ تیرا گناہ نہ ہو، کوئی اعتراض؟ فیقول لا یا رب، وہ کہے گا اللہ کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سارے گناہ میرے، یہ سارے گناہ میرے، میرا کسی گناہ پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ چھوٹے گناہ بھی میرے ہیں، بڑے گناہ بھی میرے ہیں، یہ سارے میرے گناہ ہیں۔ اللہ پاک پھر پوچھے گا، 3 سوال اللہ تعالیٰ کرے گا۔ الظلمک کتبتی، کہیں ایسا تو نہیں میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہو؟ ایسا تو نہیں کہ تو نے گناہ نہ کیا ہو انہوں نے لکھ دیا ہو، تو نے چھوٹا گناہ کیا ہو انہوں نے بڑا لکھ دیا ہو، تیرا گناہ مختصر ہو انہوں نے طویل لکھا ہو؟ کوئی ہے؟ میرے فرشتوں نے زیادتی تو نہیں کی؟ فیقول لا یا رب، وہ کہے گا نہیں، تیرے فرشتوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی زیادتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، حل لک عذر، کوئی تیرے پاس عذر ہو کہ تجھے مجبور کر دیا ہو لوگوں نے گناہ کرنے پر، اللہ کی نافرمانی پر تجھے لوگوں نے مجبور کیا ہو، مجبور ہو کر تو نے یہ گناہ کیے ہوں، ایسا تو نہیں؟ فیقول لا یا رب، اے اللہ غلبت علینا شقوتنا، میری بدبختی میرے اوپر غالب ہو گئی تھی، میری بد نصیبی میرے اوپر غالب ہو گئی تھی، یہ گناہ میں نے کیے ہیں اور میں نے ہی کیے ہیں، کسی نے گناہ نہیں کروائے، تیرے فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، زیادتی نہیں کی۔ پریشان ہے، ہر درجہ پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا ان لک عندنا حسنۃ، لیکن تیری ہمارے پاس ایک نیکی موجود ہے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اللہ پاک فرمائے گا فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تیرے ساتھ انصاف ہوگا، تیری ایک نیکی ہے۔ فَتُخْرَجُ الْبِطَاقَةُ، فَتُخْرَجُ الْبِطَاقَةُ، حدیث میں آتا ہے ایک پرچی نکالی جائے گی، ایک پرچی، بطاقہ کہتے ہیں پرچی کو، ایک پرچی نکالی جائے گی۔ جب پرچی کو دیکھے گا تو وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ أَمَامَ السِّجِلَّاتِ، اے اللہ 99 گناہوں کا رجسٹر ہے، یہ پرچی کیا کرے؟ اسے پتہ نہیں اس پرچی میں کیا ہے، جبکہ اس پرچی میں ایک انسان توحید کے حوالے سے جو مراحل طے کرتا ہے وہ 4 مراحل ہیں، محدثین کے بالاتفاق 4 مراحل ہیں۔ جب کوئی شخص یہ 4 مراحل طے کر لیتا ہے اس نے توحید کا حق ادا کیا۔ ان 4 مراحل پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ توحید کا علم، توحید کا علم، توحید کی معرفت، توحید کی پہچان کہ توحید کہتے کس کو، جو لگاتار آپ بھائیوں کو، آپ بہنوں کو تعلیم دی گئی۔ توحید کا علم یہ پہلا مرحلہ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے توحید کی معرفت، توحید کا علم۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اعتقاد جازم، بندے کا عقیدہ بن جائے کہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں ہیں یا حدیث میں ہیں وہ اللہ ہی کی صفتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ فرشتے کی ہے نہ کسی نبی کی ہے۔ عقیدہ جازم ہو اللہ تعالیٰ کی صفت میں کوئی شریک نہیں۔ نمبر تین جب تک زندہ رہے
توحید کے اندر رائی کے دانے کے برابر لچک نہ ہو، لچک نہ ہو۔ اور آخری چوتھا مرحلہ ہے کہ جب تک زندہ ہے جو بھی اس کا حلقہ ہے، ہر حلقے میں بیٹھے اخلاقیات کو دائرے میں رہ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دے۔ آج نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، روزوں کی دعوت دی جا رہی ہے، حج کی تبلیغ کی جا رہی ہے، جہاد کی، لیکن عقیدہ توحید پر گفتگو نہیں ہو رہی، جبکہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دے، لوگوں کو بتائے کہ توحید کہتے کس کو ہے، توحید کس چیز کا نام ہے، آسان طریقے سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس پرچی میں لکھا تھا یہ بندہ توحید کے چاروں مراحل طے کر چکا تھا، بس گناہگار تھا، گناہوں میں لت پت تھا، 99 گناہ تھے، رجسٹر تھے گناہوں کے، ایک پرچی تھی، اس پرچی میں کیا تھا کہ توحید کے چاروں مراحل یہ طے کر چکا تھا۔ علم کی معرفت بھی اس کے پاس تھی، عقیدہ بھی پختہ تھا، زندگی بھر اس نے اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، اور جہاں بھی بیٹھتا توحید کا پیغام پہنچاتا تھا حتیٰ کہ فوت ہو گیا۔ یہ بندہ تو خالی 99 رجسٹر دیکھ رہے گناہوں کے، یہ پرچی کیا کرے گی؟ ما هذه البطاقة امام السجلات، اللہ سے کہیں اے اللہ میرا آج کیا بنے گا؟ 99 میرے گناہوں کے رجسٹر ہے، یہ پرچی کیا کام ہے؟ حدیث میں آتا ہے 99 رجسٹروں کو گناہوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، وہ پلڑا زمین پر ہوگا، دوسرا خالی پلڑا آسمان کے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ فرمائے گا اس پرچی کو نیکیوں میں لکھا لیں، اس چھوٹی سی پرچی کو، حدیث کے الفاظ ہے، مسلم میں تفصیل ہے، اس چھوٹی سی پرچی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ فطالت السجلات وثقلت البطاقہ، حدیث میں آتا ہے جو ہی وہ پرچی رکھی جائے گی وہ پلڑا زمین پر آ جائے گا، یہ آسمان پر جائے گا۔ یہ ہے عقیدہ توحید کی برکات۔ اس لیے شیطان کا حملہ سب سے زیادہ ہے۔ شیطان نے کس طرح لوگوں کو گمراہ کر کے دین میں ڈالا، حلقے بنائے، اور کس طرح انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیے، یہ آگے آنے والا ٹاپک ہے، ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عقیدے کی سلامتی نصیب فرمائے۔